اقبال اشرف صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان شاعر جناب شکیل اعظمی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. پاکستان سے تشریف لائیں جناب حسنین حیدر جلیسی صاحب. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے میزبان شعرا یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں محترم حامد امروہی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اسٹیج پہ تشریف رکھیں. جناب حکمت سہیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب غلام مصطفیٰ انجم صاحب سے درخواست گزار ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں. کمل گپتا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. محترمہ گربچن کور نیلم صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. ساتھ ہی میں جناب نور علی نور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور آج کے سب سے نوجوان شاعر کاشف حیدر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. عزت مآب صدر مشاعرہ جناب نصیر ترابی صاحب, مقتدر اور محترم شعراء کرام, قابل احترام صدر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن شکاگو جناب ظفیر احمد صاحب, بانی و حانی مشاعرہ جناب اجمل سفیان صاحب, جملہ اراکین بورڈ بالخصوص انیس خان صاحب اور جناب وکیل انصاری صاحب, معزز خواتین اور حضرات, السلام علیکم, نمسکار. میں گڈ ایوننگ اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہاں پر انگریزی کا کوئی مجھے پتہ یاد نہیں ہے, تو لیکن بہرحال آپ تمام خواتین حضرات کا اس مشاعرے میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی یہ محفل جس کی صدارت نصیر ترابی صاحب جیسے علم و ادب کے منبع, علم و ادب کے چراغ اور علم و ادب کا ایک ستون یہاں تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں میرے لیے نظامت کا مرحلہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے, اور اس کی میں ایک ریزن آپ کو بتاؤں. دیکھیے, نصیر ترابی صاحب کے نام کے ساتھ ایک جو ترابی آتا ہے وہ بے شک ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ کی ادب میں جو پہچان ہے وہ آپ کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آج وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور آپ خود بھی چونکہ ناظم رہ چکے ہیں, پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی شعریات, وہ مجھ جیسے کم علم کے لیے لکھی ہے جس کا وہ املا اور جملہ وہ پڑھ کے درست ہو, کیونکہ آج کل جو اردو بحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہ ایک دستاویز ہے, اس میں ادب اور زبان کی اصلاح کے کئی پہلو اجاگر کیے ہیں انہوں نے, کئی چیزیں انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کتاب آج درس میں شامل ہے
جو اعلیٰ درجے کی کتاب وہ کلاسز ہیں ان میں وہ نصاب کے طور پہ وہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کی یہ حیثیت ہے۔ تو اب ایسے صاحب علم کے آگے جب میں یہاں پر کچھ بات کروں گا تو اپنے لیے میں صرف یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ میں سخن غریب ہوں، اے خدا میری گفتگو کو وقار دے، یہ چراغ میں نے جلا دیا تو اسے ہوا کا حصہ دے۔ اور ساتھ ہی اس نظامت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آج کی نظامت کے فرائض مجھے دیے گئے ہیں، اور اگر اس کی ترجمانی میں اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ دل کا دریا نطق کی وادی میں بہہ سکتا نہیں، آدمی محسوس کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، یہ ایک طے بات ہے کہ میرے لیے اس کا افتخار ہے اور عزت کا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کا مشاعرہ ایک یونیک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کوی سمیلن بھی ہے اور اردو کا مشاعرہ بھی ہے۔ اردو اور ہندی یہ دونوں بہنیں ہیں، سگی بہنیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا تعلق بنگال سے ہے، انہیں اردو شاعری بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ عموماً مجھے اور میرے ایک اور دوست ہیں ان کو کال کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی غزل سنتے ہیں انہیں غزلیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جب بھی کوئی غزل سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امین بھائی ذرا بتائیے گا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، ان کو شعر کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں، بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو ایک دن انہیں ہمارے دوست جو دوسرے ہیں انہوں نے ان کو دعوت میں بلایا اور ان کو ایڈریس سمجھا دیا، وہ ابھی GPS کے عادی نہیں ہوئے، تو راستے میں کہیں بھٹک گئے، تو انہوں نے فون کیا ہمارے دوست کو اور کہنے لگے حضور میں گمراہ ہو گیا ہوں، مجھے راستہ دکھائیے۔ تو یہ کیفیت ہندی اور اردو کے ساتھ نہیں۔ ہندی اور اردو یہ دونوں ایک دوسرے کی کہیں سن بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کا خیال نہ رکھا تو شاید ایک دن ایسا ہی ہو جائے گا۔ میں نے ایک بچے کو سنا، وہ یہاں پہ امریکہ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ کہنا تھا شاید کہ انگور ٹرائی کیجیے، بڑے میٹھے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ انگور کوشش کیجیے، بہت میٹھے ہیں۔ ایک اور بچے کو میں نے سنا، یہاں پہ خوشبو لگائی نہیں جاتی ہے، خوشبو پہنی جاتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو پہنے ہوئے ہیں؟ یا ایک بچی اسپتال میں اپنی دادی کو کی تیمارداری کے لیے گئی، تو اس بچی نے واپس آ کے اپنی امی کو فون کیا، کالج میں پڑھتی تھی، وہ دور رہتی تھی، تو اس نے اپنی امی کو فون کیا، کہنے لگی آج میں دادی کی تعزیت کرائی ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری زبان کی تعزیت ہو، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور آج دیکھیں بھی آپ ہم نوجوان کتنے ہیں، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں، آپ جوان آتی ہیں، ابھی نوجوان وہاں سے نکل چکے ہیں آپ۔ تو خیر بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا، اور اس میں تھوڑی سی جو ہے میں ایک بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ زبان سے تہذیبیں بنتی ہیں اور ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم کریں گے۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ شاعری ہر زبان کی روح ہے، اس کوئی بھی زبان شاعری کو ہمیشہ روح ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جس کو روح سناتی ہے اور روح سنتی ہے۔ شاعری میر کا قصیدہ خون جگر ہے، شاعری بھگت کبیر کی بھکتی ہے، شاعری غالب کا ذکر پریوش ہے، شاعری ہری ونش رائے بچن کا خیال خیام ہے، شاعری جگر کا نغمہ ہے، شاعری فیض کا گلوں میں رنگ بھرنے کا نام ہے، شاعری مخلوق کے حیات اور کائنات کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے، شاعری اقبال کی پیشین گوئی ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ یہ شکاگو کی
جو بستی ہے یہ اہل نظر کی تازہ بستی ہے اور یہاں مشاعرے کا انعقاد پچھلے 30 سالوں سے بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے۔ تو میں آج کے مشاعرے کا آغاز روایتی طور پہ حمد اور نعت سے کرنا چاہوں گا، اور جس کے لیے میں جس شاعر کو میں یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں یہ میں بتاتا چلوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ شاعری جو ہے وہ فطری طور پر ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ریاضت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حامد امروہی صاحب نہ صرف فطری شاعر ہیں بلکہ انہوں نے اپنی ریاضت سے حمد و نعت میں جو مقام پیدا کیا ہے وہ سب پوری دنیا پہ آشکار ہے۔ جہاں تک ان کی نعت کا تعلق ہے، جذبہ عشق رسول سے سرشار نعتیہ کلام جب وہ کہتے ہیں تو ان کا ایک شعر جو ان کی ترجمانی کرے گا میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اشعار جو کہے در شہوار ہو گئے، اشعار جو کہے در شہوار ہو گئے، ہم نعت کے طفیل میں فنکار ہو گئے۔ خواتین حضرات، میں بہت عزت سے احترام سے محترم حامد امروہی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ السلام بجھے ہوئے ہیں جہاں صلح و آشتی کے چراغ، بجھے ہوئے ہیں جہاں صلح و آشتی کے چراغ، چلو جلائیں وہاں اسوۂ نبی کے چراغ، چلو جلائیں وہاں بجھے ہوئے ہیں جہاں صلح و آشتی کے چراغ، چلو جلائیں وہاں اسوۂ نبی کے چراغ، دیا ہے ہم نے جہاں کو حیات نو کا پیام، دیا ہے ہم نے جہاں کو حیات نو کا پیام، وہ اور ہیں جو بجھاتے ہیں زندگی کے چراغ، اور ہیں دیا ہے ہم نے جہاں کو حیات